بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 15 اپریل 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ لمحہ بلمحہ خبریں آپ تک پہنچ سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی لیموزین کمپنیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت۔ قومی لاجسٹک کمیٹی کی جانب سے سعودی عرب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کے دوران ہوم ڈیلیوری سروس کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے، جس کی وجہ سے بیشتر افراد کو گھروں میں رہتے ہوئے سامان طلب کرنے میں کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہوم ڈیلیوری سروس کے لیے کارکنوں کی تعداد میں کمی کے سبب قومی لاجسٹک کمیٹی نے مختلف تجاویز پر غور کرنے کے بعد لیموزین کمپنیوں کو بھی ہوم ڈیلیوری سروس کرنے کی اجازت دینے کے حوالے سے لائحہ عمل مرتب کیا ہے، جس کے تحت مملکت کے مختلف شہروں میں لیموزین کمپنیوں کے ڈرائیور مقررہ شرائط پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ان کا مطلوبہ سامان پہنچائیں گے۔ مقامی ویب نیوز آجل نے اپنے ذرائع کے حوالے سے مزید لکھا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیشتر افراد کو گھروں میں سامان کی وصولی میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں کئی گھنٹے کی تاخیر کے بعد اشیاء موصول ہوتی ہیں، جبکہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے۔ ہوم ڈیلیوری سروس مہیا کرنے والی لیموزین کمپنیوں کے ڈرائیوروں کے لیے 4 شرائط جو ہیں وہ عائد کی گئی ہیں۔ کمیٹی کی جانب سے عائد کی جانے والی شرائط کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران تمام ڈرائیور پینٹ شرٹ پہنیں، ڈرائیور اپنے ملک کا لباس استعمال نہیں کرے گا، ہوم ڈیلیوری سروس کے لیے مخصوص اور رجسٹرڈ ایپ کے ذریعے ہی کام کیا جائے، غیر رجسٹرڈ ایپ سے منسلک افراد قابل قبول نہیں ہوں گے۔ لیموزین میں لوگوں کو سوار کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ جو ڈرائیور خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا اس پر کرفیو اوقات کی خلاف ورزی درج کی جائے گی، جس کا جرمانہ 10,000 ریال ہے۔ لاجسٹک کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی آخری شرط میں کہا گیا کہ وزارت صحت کی جانب سے عائد کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر ہر صورت میں عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، جس کے تحت ڈرائیور کسی سے بھی مصافحہ نہیں کرے گا، دستانے اور طبی ماسک کا استعمال لازمی کرے گا، جبکہ سینیٹائزر کے ذریعے ہاتھوں اور لباس کو بھی صاف کیا جائے گا۔ واضح رہے مملکت میں سینکڑوں لیموزین کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جبکہ صرف جدہ میں ان کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ لیموزین ڈرائیورز کی اکثریت پاکستانیوں پر مشتمل ہے، جبکہ لیموزین سروس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس شعبے سے منسلک افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ گاڑیوں کے استعمارے کی تجدید فحص کے بغیر۔ ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مخصوص شہروں میں گاڑیوں کے ملکیتی کارڈز استعمارے کی تجدید کے لیے فحص سرٹیفکیٹ درکار نہیں ہوگا۔ ٹریفک پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر گاڑیوں کے ملکیتی کارڈز استعمارہ کی آن لائن تجدید کے لیے مزید سہولت کا اعلان کیا ہے۔ ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے استعمارہ کی تجدید کے لیے موٹر وہیکل انشورنس ہونا لازمی ہے۔ لوگوں کو جرمانے سے بچانے کے لیے فحص سرٹیفکیٹ کی شرط عارضی طور پر ختم کی گئی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ان شہروں میں جہاں لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے، وہاں گاڑیوں کے انسپیکشن سینٹرز ہیں وہ بھی عارضی طور پر بند ہیں۔ ٹریفک پولیس نے جدہ، مکہ، ریاض، مدینہ، تبوک، الحفوف، دمام، طائف اور ریاض میں رہنے والوں کی سہولت کے لیے کہا ہے کہ مذکورہ شہروں میں رہنے والے اپنی گاڑیوں کے استعمارے بغیر فحص سرٹیفکیٹ کی آن لائن تجدید کرا سکیں گے، لیکن اس کے لیے انشورنس ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکیوں کی اجتماعی رہائش خالی کرنے کی مہلت۔ الراس کی بلدیہ نے آبادی میں موجود غیر ملکی کارکنان کے لیے قائم خلاف قانون رہائش سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق بلدیہ نے تمام نجی اداروں اور رہائشی عمارتوں کے مالکان نیز سعودی کفیلوں کو حکم دیا ہے کہ وہ 5 دن کے اندر اندر غیر ملکی کارکنان کے لیے ایسی رہائش کا بندوبست کریں جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہو، جہاں غیر ملکی کارکنان کے لیے تمام سہولتیں میسر ہوں۔ موجودہ رہائش 5 دن کے اندر تارکین سے خالی جو ہے وہ کرائی جائیں۔ الراس بلدیہ کے مطابق اگر مہلت کے دوران موجودہ رہائشیں خالی نہ کرائی گئیں تو ایسی صورت میں پانی اور بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ اس کی ذمہ داری نجی اداروں اور تارکین کے کفیلوں کی ہوگی، بلدیہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگی۔
الراز بلدیہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ کارکنان کی رہائش کی فہرست سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ بلدیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزیر صحت توفیق الربیہ نے پیر 13 اپریل کو پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ کرونا وائرس کے زیادہ تر واقعات ان دنوں گنجان آبادی اور غیر ملکی کارکنان کی رہائشی مراکز میں پیش آ رہے ہیں۔ نجی ادارے اس کا نوٹس لیں اور اس مسئلے کو پہلی فرصت میں حل کریں۔ کرونا وائرس کے مزید 435 کیسز، ہلاکتیں 73 تک پہنچ گئیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر مزید 435 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 5369 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں اب تک اس وبائی مرض سے 73 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سعودی عرب میں اب تک کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 5369 تک پہنچ چکی ہے۔ منگل کو وزارت صحت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کرونا وائرس کے حوالے سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر کرونا کے 114 مریض ریاض میں سامنے آئے، جبکہ مکہ میں 111، دمام میں 69، مدینہ میں 50، جدہ میں 46، الحفوف میں 16 اور بریدہ میں 10 افراد میں کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی۔ الزہران میں 7، تبوک میں 4، جبکہ حائل، الخرج، الباحہ، الخبر، سامتہ، بیشہ، ابا اور طائف میں کرونا کا ایک کیس سامنے آیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 84 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا یاب ہونے والوں کی مریضوں کی مجموعی تعداد 879 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں گزاریں، باہر انتہائی اور شدید ضرورت کے علاوہ نہ نکلیں۔ ٹرک ڈرائیورز کو کرفیو پاس کی ضرورت نہیں۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے سامان کے نقل و حمل سے متعلق نئے اجازت ناموں کی بابت وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے سے بتایا ہے کہ سامان کے نقل و حمل کے تمام کام کرفیو سے مستثنیٰ ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ سامان کی منتقلی کی تمام سرگرمیاں کرفیو سے مستثنیٰ ہیں۔ ٹرک ڈرائیوروں کو سامان لانے لے جانے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت نہیں۔ ریاض شہر میں سامان کے ٹرانسپورٹ والے اداروں پر یہ پابندی ہے کہ اس کے 25% سے زیادہ کارکن ڈیوٹی پر نہ ہوں۔ اس پابندی سے ڈرائیور مستثنیٰ ہیں، جبکہ ڈرائیوروں کے ماسوا ڈیوٹی پر موجود ہر کارکن کو پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے کرفیو کے دوران آنے جانے کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اجازت نامے کے حصول کا طریقہ کار واضح کیا ہے۔ یہ 4 نکاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ ادارہ اپنے کارکن کے لیے کرفیو کے دوران آمد و رفت کے اجازت نامے کا فارم بھرے گا اور وزارت داخلہ اس کی منظوری دے گی۔ یہ جو فارم ہے وہ ادارہ کی اتھارٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اجازت نامے میں ملازم کا نام، اس کی رہائش کا پتہ، ڈیوٹی کے ایام، اوقات اور جگہ کا تعین کرنا ہوگا۔ مدینہ میں کرونا کے متاثرین کم ہونے لگے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں کرونا وائرس کے نئے متاثرین کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق منگل 14 اپریل کو مدینہ منورہ میں مصدقہ متاثرین کی تعداد 50 ریکارڈ کی گئی، جبکہ 7 کرونا سے صحت یاب ہوئے۔ مرنے والوں کی تعداد 4 بتائی گئی ہے۔ مدینہ میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 829 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے 29 ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 11 صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی کمشنریوں میں یمبو سر فہرست ہے، جہاں کرونا کے 21 مریض ریکارڈ پر آئے ہیں۔ الحناکیہ کمشنری میں 2 اور العلا میں کرونا کا 1 مریض ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ مدینہ منورہ ریجن میں کرونا وائرس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 853 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 813 جو کیسز ہیں وہ ایکٹیو ہیں، 29 کی اموات ہو چکی ہیں اور 11 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں ای سم سروسز کی فراہمی۔
ایس ٹی سی نے ضروری بین الاقوامی ضابطہ کار اور شرائط پوری کرنے کے بعد سعودی عرب میں ای سم سروس کی فراہمی کے لیے جلد ہی ایک مقامی پلیٹ فارم قائم کرنے کا اعلان کیا۔ کمپنی کے اس اقدام سے ملک بھر میں اسمارٹ فونز اور دیگر مواصلاتی آلات استعمال کرنے والے صارفین کو ایک انقلابی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ ادھر اتحاد اتصالات کمپنی موبائلی نے بھی مملکت میں ای سم کو فعال بنانے اور اس کی سروسز کو شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ موبائلی ای سم پوسٹ پیڈ یا پری پیڈ پیکیج سبسکرائب کرنے والے تمام صارفین اور ای سم آپشن کو سپورٹ کرنے والی تمام ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ یہ سروس موبائلی کی آن لائن شاپ پر 13 اپریل سے فراہم کی جا رہی ہے۔ موبائلی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی تمام سروسز بشمول رومنگ ای سم کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ 1,00,000 رضاکاروں کی کورونا کے خلاف جنگ میں شرکت کی پیشکش۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے ان تمام رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے کورونا وائرس کے خلاف جدوجہد میں حصہ لینے کے لیے خدمات پیش کی ہیں۔ سعودی عرب میں موجود 1,00,000 سے زائد رضاکاروں نے کورونا وائرس کے خلاف جاری حکومتی کوششوں میں اپنے تعاون اور خدمات کی پیشکش کی ہے۔ 506 سعودی شہریوں کو لندن سے وطن لے کر سعودی ایئر لائن روانہ۔ کورونا وائرس کے سبب فلائٹس بند ہو جانے کے باعث ایسے سعودی شہری جو دیگر ملکوں میں پھنس گئے تھے ان کی وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز لندن سے ریاض کے لیے خصوصی پرواز کا بندوبست کیا گیا۔ اس فلائٹ میں 254 سعودی شہریوں کو وطن پہنچایا گیا۔ دوسری پرواز 252 مسافروں کو لے کر لندن سے جدہ پہنچ گئی ہے۔ ساتھی کو ڈگی میں چھپا کر لے جانے والا ڈیلیوری بوائے گرفتار۔ الراس شہر کی پولیس نے ہوم ڈیلیوری کی اپلیکیشن میں کام کرنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے جو کرفیو کے وقت اپنے ساتھی کو گاڑی کی ڈگی میں چھپا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الراس پولیس نے کہا ہے کہ ڈیلیوری بوائے کو ایک شاہراہ پر واقع چوکی پر روکا گیا اور شک کی بنیاد پر گاڑی کی تلاشی لی گئی۔ پولیس نے کہا کہ ڈیلیوری بوائے کو کرفیو کے وقت خام خواہ گھومنے پر اور ڈگی میں چھپے شخص کو کرفیو توڑنے پر 10,000 جو ریال ہے جرمانہ کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ پولیس کو دھوکہ دینے کی کوشش کے الزام میں دونوں کو جرمانے کے بعد حراست میں لے لیا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ نیوز ہوتی ہے۔ اس کو سوشل میڈیا ایپس واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب ہر جگہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ لوگ بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔